بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں موجود تھے۔ اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی صاحب حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دیکھتے نہیں یہ شخص گھر میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میرا خیال ہے یہ فلاں صاحب ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چچا۔ رضاعت بھی ان تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے جنہیں ولادت حرام کرتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3105۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چکی پیسنے کی بہت تکلیف ہوتی۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، اس لیے وہ بھی ان میں سے ایک لونڈی یا غلام کی درخواست لے کر حاضر ہوئیں، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق کہہ کر واپس چلی آئیں۔ پھر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی درخواست پیش کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسے سن کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں رات ہی کو تشریف لائے۔ جب ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، جب ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ہم لوگ کھڑے ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہو ویسے ہی لیٹے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیچ میں بیٹھ گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم لوگوں نے لونڈی یا غلام مانگے ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں؟ جب تم دونوں اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو سونے سے پہلے اللہ اکبر 34 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم دونوں نے مانگا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3113۔